السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ ناول نان بائی کی بیٹی مصنفہ انیسہ سید تیسری قسط کی جانب چلتے ہیں۔ اس روز اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا اور دھوپ کھل کر نکلی تھی۔ سورج کی شکل دیکھے کئی دن ہو چکے تھے۔ اس کا دل چھت پر بکھری دھوپ کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اپنا بستر اور لحاف چھت کی منڈیروں پر دھوپ لگوانے کے لیے ڈالنے کے بعد اس نے ملک پیک سے اپنے لیے خود چائے بنائی اور 2 سلائس اور ابلا ہوا انڈا لے کر باہر چھت پر آ گیا۔ اس روز اس نے غور سے پہلی بار اس چھت کے گرد و نواح پر نظر ڈالی تھی۔ اس چھت سے چند تنگ سی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، جن کے اختتام پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور دروازے سے اٹکی کنڈی کھول کر اس کے پار دیکھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی چھت تھی، جو اس کمرے کی چھت تھی جس میں وہ رہتا تھا۔ یہاں دھوپ اور وہ بھی زیادہ تیز تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر واپس آیا اور ایک چھوٹی سی تپائی اور کرسی اوپر پہنچا کر اپنا ناشتہ بھی وہیں لے آیا۔ سردی کی دھوپ میں فرصت سے بیٹھ کر اونگنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے برتن نیچے فرش پر رکھے اور خود ایک پرانا اخبار سر پر رکھ کر تپائی پر پیر ٹکائے بیٹھ گیا۔ چھت کی صفائی شاید برسوں سے نہیں ہوئی تھی۔ چھت کے ایک کونے میں پانی کا ٹینک نصب تھا، جس سے یقیناً پانی رستا ہوگا۔ جب ہی اس کے ارد گرد سبز کائی سی جمی تھی، جبکہ باقی کی چھت کی کائی پرانی ہو کر سیاہ پڑ چکی تھی۔ اس چھت کے ارد گرد آس پڑوس کے گھروں کی اونچی نیچی چھتیں تھیں اور دھوپ نکلنے کی وجہ سے گہما گہمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک مانوس سے ماحول کو محسوس کرتے ہوئے انگڑائی لی اور آنکھیں موند لیں۔ تمہارے ہاتھ تو ہمیشہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کون سا ایسا دن ہے جب تمہارے ہاتھ سے کوئی برتن گر کر نہ ٹوٹا ہو؟ برتن توڑنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر چکے ہو تم۔ ایک تیز، کرخت اور مانوس آواز نے اسے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ لو، یہ بھی توڑ لو، ٹھک کی آواز کے ساتھ کوئی بولا۔ یہ بھی توڑو، یہ بھی، ٹھک ٹھکا ٹھک چیزوں کی اٹھا پٹخ واضح سنائی دے رہی تھی۔ آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے وہ بے اختیار ہی اٹھ کر تیزی سے ادھر گیا۔ اس چھت کے ساتھ دائیں جانب نیچے کسی گھر کا ایک کھلا صحن تھا اور صحن کے کونے میں بیٹھی ایک لڑکی گتے کے مختلف سائز کے ڈبے اٹھا اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کی طرف پھینکے چلی جا رہی تھی۔ یہ بھی توڑ دو، یہ بھی، سب کچھ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں توڑ دیتے تم؟ وہ چلا رہی تھی اور وہ بوڑھا شخص جس کی جانب یہ ڈبے اچھل رہے تھے خود کو ان سے بچاتا دانت نکال رہا تھا۔ تم تو اللہ کرے کسی بس کے نیچے آ جاؤ، کسی دن کوئی ڈاکو اغوا کر کے لے جائے تمہیں۔ بازار جاتے ہوئے راستے میں گندے نالے میں گر جاؤ کبھی۔ وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ بس والے مجھ سے بچ کر چلتے ہیں، یہ میں بتا دوں تمہیں۔ انہیں پتہ ہے بابا مار دیا تو لوگ نہیں بخشیں گے اور ڈاکوؤں کو کیا فائدہ ہوگا مجھے اغوا کر کے، الٹا میں تو انہی کے گلے پڑ جاؤں گا۔ رہ گیا نالا تو میں تو کبھی گندے نالے کے ساتھ چلتا ہی نہیں، دوسری طرف چلتا ہوں، چاہے آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں۔ اچھا تو پھر کس دن 4 کارتوس خرید لینا واپس آتے ہوئے، اور وہ جو بندوق رکھی ہے نا اندر پچھلی نسلوں کی نشانی، اس میں بھر کر میرے سینے پر فائر کر دینا۔ میری تو خلاصی ہو تم لوگوں سے۔ وہ بازو اونچے کر کے کوسنے کے سے انداز میں بولی اور پھر ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیے۔
کارتوسوں پر پیسے ہی ضائع ہوں گے۔ بندوق کا اندر باہر زنگ لگا ہوا ہے، اس کی زنجیر بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بوڑھا اور زور سے ہنسا اور ٹریگر بھی درمیان سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہائے کم بخت، تم ویسے ہی کیوں نہیں مر جاتے؟ تمہارا ہارٹ کیوں نہیں فیل ہو جاتا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور گتے کا ایک چھوٹا ٹکڑا ملنے پر بوڑھے کی طرف اچھالا۔ میں نے اپنے ٹائم پر ہی مرنا ہے، تم جتنا مرضی کوس لو۔ بوڑھا ہنسا اور اٹھ کر ایک بڑے سے پتیلے میں، جس کا نچلا حصہ کالا سیاہ ہو رہا تھا، صحن کے دوسری طرف رکھے حمام سے پانی بھرنے لگا۔ چلو اٹھو، اب میدا چھانو، خمیر بھگوئے کتنی دیر ہو چکی، کام کی فکر کرو، کام کی۔ وہ لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہائے میری قسمت! لڑکی نے دونوں ہاتھ سر سے پیٹا اور قریب رکھے کالے ہیملٹن بوٹ پکڑ کر پاؤں اس میں ڈالنے لگی۔ بوٹ پہننے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے سرخ بند کیوں والا گرم اسکرٹ پہن رکھا تھا، اس پر سرخ موٹا ابر جس پر جگہ جگہ آٹا لگا تھا۔ نان بھائی کی بیٹی، داؤد نے زیر لب کہا۔ ارے یہ تو وہی ہے، ہو بہو وہی۔ وہ بلا وجہ پرجوش ہوا اور ارد گرد سر گھما کر اس گھر کی سمت کا اندازہ کرنے لگا۔ ایگزیکٹلی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے خیال آیا، روزیٹا بیکری اس محلے کے جس حصے میں واقع ہے، اس کا بھی حصہ ایگزیکٹلی یہی ہونا چاہیے۔ اس گھر کے جس حصے میں میں رہتا ہوں، اسے اپنی جمع تفریق کے درست ہونے پر خوشی ہوئی۔ مجھے اس بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہ مسکرایا۔ آج بھی نہ آتا جو اس چھوٹی چھت کا سراغ نہ ملتا۔ اسے ایک عجیب سی مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز جسے وہ اتنے دنوں سے دروازے کے پار سے سن رہا تھا اور اس کی مالکن کے بارے میں پرتجسس تھا، اتنی قریب اور اتنی بلند تھی کہ کان لگائے بغیر بھی سنی جا سکتی تھی۔ اس نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا جو ذہن میں ادھر ادھر پھرتی مختلف چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ داؤد کو لگا وہ اپنے نقش و نگار اور رنگت میں ایک پاکستانی لڑکی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے سنہری بال سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک آدھ بار کوئی بات کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو داؤد نے نوٹ کیا اس کی رنگت سفید اور چہرے کا کوئی حصہ خصوصاً رخسار اور ٹھوڑی پر سرخ نشان تھے جیسے خون جمنے پر پڑ جاتے ہیں۔ اس سرخ سفید رنگت کے ہوتے ہوئے بھی اس میں بالکل جاذبیت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور ہاتھ پاؤں میں بھی نزاکت نہیں تھی۔ وہ منڈیر کی آڑ میں کھڑا نان بھائی کی بیٹی کو بکتے جھکتے ادھر ادھر کام کرتے صحن میں پھرتا دیکھتا رہا۔ اس گھر کا صحن کھلا تھا، جس کے ایک کونے میں جستی حمام رکھا تھا، جس کے گول ڈھکن کے ایک طرف کیے گئے سوراخ کے عین اوپر پانی کی ٹوٹی نصب تھی۔ اس ٹوٹی سے حمام میں پانی بھرا جاتا ہوگا، اس نے سوچا۔ حمام کے ساتھ دیوار میں اوپر نیچے کئی خانے تھے جن میں کاٹ کباڑ ٹھوسا تھا، جسے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا کہ اس کاٹ کباڑ کو وہاں ٹھوسے بھی سال گزر چکے تھے۔ اس پر گرد کی واضح تہہ دور ہی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کاٹ کباڑ میں سے باہر کو نکلے آگ جلانے کی لکڑیوں کو سرے، اخبار کے رول، لوہے کی کچھ چیزوں کے باہر لٹکتے کنارے بھی دور سے ہی دکھائی دیتے تھے۔ صحن میں دو بڑے چولہے بھی نصب تھے جن پر دھرے بڑے بڑے دیگچوں میں کوئی سیال چیز ابل رہی تھی۔ نان بھائی کی بیٹی وقفے وقفے سے لوہے کے لمبے سرے والی ڈوئی سے اس ابلتی چیز کو ہلاتی، پھر وہ چمچ قریب رکھے چھوٹے برتن پر جما کر ادھر ادھر کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ گیلے ہو جانے پر کسی چیز کو صاف کرنے
कूटने फटकने के दौरान वो अपने हाथ बार बार स्क्रेट से रगड़कर साफ करती। जब ही एक मखसूस जगह से इसका स्कर्ट इंतहाई मैला लग रहा था। दाऊद के देखते ही देखते इसने पीतल की बड़ी बड़ी परातों में ढेरों में अदा गूंदा। बड़े बड़े देगचों से शीरा नमा चीज बड़े टप में उंडेली और अकेली वो टप उठाकर अंदर एक कमरे में ले गई। कमरे से बाहर निकलते हुए इसके हाथों में लकड़ी के बड़े बड़े 2 क्रेट थे जो इसके चेहरे के तासुरात से ही वजनी लग रहे थे। इन क्रेटों को घर के बैरूनी दरवाजे के करीब रखने के बाद वह हमाम के करीब रखे ढेरों बर्तनों को धोने में मसरूफ हुई। बर्तनों, काट कबाड़, चूल्हों, क्रेटों से भरे इस सेहन में 2 अदद टर्की, 1 मोर, चंद मुर्गियाँ और 4 बत्तखें भी आज़ादाना इधर उधर घूम रही थी। दाऊद ने देखा बत्तखें और मुर्गियाँ 2 बार गूंदे हुए आटे की इन ढकी परातों पर अपने पंजे जमाते गुजर गईं। मोर ने 3 दफ़ा अपने पर नीम दायरे की शक्ल में फैलाकर इन्हें झाड़ा और टर्की की सेहन में पड़ी इधर उधर बिखरी चीज़ों और बर्तनों को ठोंगे मारते फिर रहे थे। इन मनाजिर को देखते हुए कई बार दाऊद को उबकाई सी आने लगी। दुनिया के बेहतरीन बेकरीज में से एक साफ सुथरी रोज़ेटा बेकरी कायम शुदा 1971 के आइटम्स की पस पर्दा तैयारी के मंजर देखकर इसके पेट में दर्द सा उठने लगा। करख्ताबाज और कड़वे लहजे वाली नान बाई की बेटी हर काम करने के दौरान कई मरतबा सर खुजाती और फिर बगैर धोए इन्हीं हाथों और नाखूनों से 2 बार काम में मशगूल हो जाती। दरवाज़ों और पर्दों के पीछे छुपे चंद मनाज़िर छुपे हुए ही रहने चाहिए। इनके खुलकर सामने आ जाने पर इनसे मुंसलिक सारी फैंटेसी भयानक ख्वाबों में बदल जाती है। इसने सोचा और बेमज़ा होता हुआ वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। ला हौल वला, मैं इतने दिनों से इस बेकरी के पेन केक्स, बाकरखानी पेस्ट्रीज और नान खाता रहा। इसने बार बार अपना सर झटका। लेकिन डिस्प्ले तो बहुत अच्छा ही है, साफ सुथरा। कम अज़ कम इन बेकरी से तो अच्छा है जहाँ बासी केक और बदबूदार बिस्किट मिलते हैं। फिर से ख्याल आया, बड़े और नामूर बेकरीज के बारे में किसी को क्या पता, इन केकिन्स में क्या होता है। 5 स्टार होटल्स तक केकिन्स का हवाल कई बार हम पढ़ चुके। इसका जहन कभी रोज़ेटा बेकरी को फेल करता और कभी दलाइल से नंबर देता रहा। सुलेमान साहब की सूरत में जो कंपनी से यहाँ मैसर आई थी, इसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। इस दोस्ती की वजह से जो सहूलतें मिली थी, इनसे जुदा भी होना नहीं चाह रहा था। सुलेमान साहब से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी है। इनकी दुकान से चीज़ें ख़रीदना कोई मजबूरी तो नहीं है ना। आखिर में इसने फ़ैसला किया। छुट्टी का वो दिन नान बाई सुलेमान और इसकी करख्ताबाज वाली कम शक्ल फीकी गोरी बेटी पर ही गौर करते रहने की नज़र हो गया। क्यों भाई, क्या बात है, अब नाश्ता करने नहीं आते? 3-4 दिन लाशौरी तौर पर रोज़ेटा से गैर हाजिर रहने पर 5वें दिन इनके सामने से गुजरते हुए वो सुलेमान साहब के हाथों पकड़ा गया। मैदा अब मुझे तंग करने लगा है शायद, इसने बहाना बनाया, इसलिए साइड पर दोपहर का खाना ही खा लेता हूँ। नाश्ता गोल कर जाता हूँ। तो मुझे बताया होता, मैं तुम्हारा नाश्ता तब्दील कर देता। वो बोले और उठकर दरवाजे के करीब जाकर मुंह अंदर करते हुए बोले, ज़ैना, सुबह के लिए थोड़ा गंदम का आटा गूंद कर रख लेना, साथ में रात का बचा सालन भी संभाल लेना। इस उम्र में पराठा खाओगे डैडी? अंदर से करख्त आवाज़ आई। शाम तक अस्पताल पहुंच जाओगे।
اوہو، میں نہیں، داؤد کھائے گا، اور پراٹھا نہیں، چپاتی کھائے گا۔ سلمان صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا تو کیا روزیٹا کو ڈھابا بنانے کا پلان بنا رہے ہو؟ دروازے کے قریب سے آواز آئی، میں بتا رہی ہوں، میں کوئی ناشتے کھانے نہیں بنا رہی تمہارے ڈھابے کے لیے۔ پہلے کیا کم بیل کی طرح جوتے رکھتے ہو جو آپ کاروبار بڑھانے کا سوچ رہے ہو؟ بات تو سن لو ذرا، تھم کے سلمان صاحب نے کہا، میں کوئی ڈھابا بابا نہیں بنا رہا، میں صرف داؤد کے لیے ناشتہ بنانے کا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو کوئی بھی ہے نا داؤد، یہ پاؤں رکھنے کی جگہ پر لیٹنے کی تیاریاں کرنے لگا ہے، اور تمہارا لگتا ہی کیا ہے؟ آخر جو اس کی مفت خوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اندر سے آئے جواب نے داؤد کی خوددار طبیعت پر کاری ضرب لگائی۔ آپ بیٹھ جائیں پلیز سلمان صاحب، میں کوئی ناشتہ واشتہ نہیں کر رہا، میں لنچ کر لیتا ہوں، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس نے اٹھ کر سلمان صاحب کے قریب جا کر کہا، ہاں ڈلواؤ ہمارے گھر میں لڑائیاں۔ اس کی بات پر دروازہ کھلا اور وہ اس کے بیچ استدادہ ہو گئی۔ تم تو میسنے مسکین بن کر کہہ جاؤ گے، تمہارا گزارا ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں کل تک کتا بلی ہوتی رہے گی۔ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، میں سلمان صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار اور ان پر سجے پورے تل عین نظروں کے سامنے پا کر داؤد گڑبڑا گیا۔ جو بھی بات کر رہے ہو اور جس سے بھی کر رہے ہو سنا تو مجھے ہی رہے ہو نا؟ اس نے چھوٹے دروازے سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ داؤد سلمان صاحب کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ تم چھوڑو داؤد اس کی بک بک کو، اسے عادت ہے۔ سلمان صاحب داؤد کا بازو پکڑ کر پیچھے کو کھینچتے ہوئے بولے، میں کوئی آٹا واٹا نہیں گوندھ رہی، سن لیا تم نے؟ جو ہم کھاتے ہیں وہ اس کو بھی کھلا دینا۔ وہ پیچھے سے دھاڑی، او شٹ اپ زینا۔ سلمان صاحب نے گھما کر پیچھے ہاتھ مارا جو سیدھا اس کے چہرے پر جا لگا۔ انکل پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ داؤد نے گھبرا کر سلمان صاحب کا ہاتھ پکڑا۔ چھوٹا دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا۔ تم نہیں جانتے، یہ ہے ہی خبیث ماں کی خبیث اولاد۔ سلمان صاحب نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، ان کا علاج دوسرے طریقے سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ غصے سے کانپنے لگے تھے۔ وہ سلمان صاحب کی بات اور بات کرنے کا انداز دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ سلمان صاحب اس سے مذہب، تاریخ، انگریزی اور اردو ادب، سیاست اور ثقافت پر گفتگو کرتے تھے، اور داؤد کو شاید اسی لیے ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا۔ بس اس شہر کی تاریخ سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ماضی میں یہاں کے اچھے پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے تھے، لیکن اس روز سلمان صاحب اپنی وزاداری اور رکھ رکھاؤ بھول کر غصے میں یوں بل کھا رہے تھے کہ لگتا تھا ابھی اندر جا کر لڑکی کی شامت لے آئیں گے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں انکل، داؤد نے نرمی سے کہا، جب سے میں نے یہ والا ناشتہ کرنا چھوڑا ہے میرا معدہ ٹھیک رہنے لگا ہے۔ آپ پلیز میرے لیے زحمت مت کیجیے گا۔ ہوں، وہ پھنکارتے ہوئے سر ہلا رہے تھے۔ یہ تو میں آج دیکھتا ہوں کہ یہ خبیث کی اولاد اور کتنی بک بک کرے گی۔ پلیز انکل کول ڈاؤن، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پر آپ اتنا ناراض ہوں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ تم نے ناشتہ کرنا ہے یا نہیں؟ میری بات کی تو ہٹی ہوئی ہے نا؟ انہیں غصے کے مارے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کوئی ہٹی نہیں ہوئی۔ داؤد نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر گلاس انہیں پکڑایا۔ بس جانے دیں اس بات کو،
آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ہی اتنا کام ہے کہ مزید کسی کے لیے تکلیف کرنے سے پرہیز ہی کیا کریں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس غصے کو کیسے ختم کرے۔ پہلے یہ تکلیف کیا کم ہے کہ دنیا کے ماہر ترین بیکریز میں سے ایک یہاں خرچے سے تنگ بیٹھا ہے مگر اپنے معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ سلمان صاحب نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، میں اپنے پروڈکٹس میں بہترین فلور استعمال کرتا ہوں، بہترین مکھن، بہترین جوسز، بہترین خمیر، مہنگی ترین شوگر فلیور چاکلیٹس میں نے مہنگے سستے کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ میرے پاس بہترین بھٹیاں اوون ہیں۔ ہائیجین کا مجھ سے زیادہ خیال کوئی رکھ نہیں سکتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں ایک ناکام انسان اس محلے کے ایک کونے میں گمنام کاؤنٹر رکھے سستی ترین چیزیں بیچنے پر مجبور ہوں۔ اس نے کہتے کہتے سر جھکا لیا۔ داؤد کی نظروں کے سامنے ان کے سب بہترین کا منظر گھوم گیا، اوپر سے یہ خبیث ماں کی خبیث اولاد۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر بلند آواز میں کہا، یہ مجھے جواب دیتی ہے، یہ کروں گی، یہ نہیں کروں گی۔ انہوں نے اندر کی جانب اشارہ کیا، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ انہوں نے جیسے اپنی بات کی توثیق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ پلیز انکل، بھول جائیں اس سارے قصے کو اور صرف اتنا یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہے، آپ کی ہر چیز بہترین ہے اور آپ ایک باکمال بیکر ہیں۔ داؤد نے انہیں خاموش کرانے کی آخری کوشش کی۔ ہاں یہ تو ہے۔ ان کا لہجہ اس بات پر قدرے بہتر ہوا، اسی لیے تو میں تمہارا قدردان ہوں۔ تمہیں کوالٹی کی پہچان ہے، ورنہ اس محلے کے لوگ ایڈیٹ ہیں سب کے سب۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ معیار کیا چیز ہوتی ہے اور دنیا کی بہترین بیکریز کیسے چلتی ہیں۔ اپنے احمق اور گندے بچوں کو 5 روپے دے کر بھیج دیتے ہیں، جاؤ جا کر نان بائی سے کوئی چیز خرید کر لاؤ۔ بھلا بتاؤ، دنیا کے بہترین ڈیری فارمز سے پروڈکٹس سے بنی یہ چیزیں 5 روپے میں خریدی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے داؤد کی طرف دیکھا، لیکن مجھے بیچنی پڑتی ہیں کیونکہ اگر میں ایک دن نہ بیچوں گا تو باسی ہو جائیں گی، ان کی شیلف لائف ختم ہو جائے گی اور معیار پر کمپرومائز کر نہیں سکتا۔ وہ کئی بار کی باتیں دہراتے چلے جا رہے تھے۔ اور داؤد شرمساری میں کہ کچھ تلخ واقعہ اس کی وجہ سے ہوا تھا، سر جھکائے سنے چلا جا رہا تھا۔ اسی دوران فضلو اپنی موبائل بیکری لے کر واپس آ گیا۔ سلمان صاحب کے سامنے آ کر اس نے اپنے شیشے سے کور کی ہوئی ہتھ ریڑھی روکی، جس کے مختلف خانوں میں کیک کے ٹکڑے، پیسٹریز، کریم رول، بسکٹ اور پنیر کے ٹکڑے سجے تھے۔ فضلو کو وقت سے پہلے واپس آتے دیکھ کر سلمان صاحب نے سے گھورا، اب تم کیا بری خبر لے کر واپس آ گئے ہو؟ میں نے صبح ہی کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھ سے نہیں کھینچی جائے گی ریڑھی۔ فضلو نے نڈھال آواز میں کہا اور جیب سے چند چھوٹے نوٹ اور ریزگاری نکال کر کاؤنٹر پر ڈھیر کر دی۔ سب کام چور، نکمے، ہڈ حرام روٹیاں توڑنے کے ماہر ہیں۔ سلمان صاحب ایک مرتبہ پھر بھڑکے۔ فضلو اس اشتعال کو خاطر میں لائے بغیر سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ اب بتاؤ، ان چیزوں کو میں کس کے ماتھے پر ماروں گا؟ سلمان صاحب نے داؤد کی طرف دیکھا۔ سب کوڑے دان میں جائیں گے، سب کے سب، کیونکہ میں معیار پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ تعصب سے بولے۔ داؤد نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے کھسک گیا۔
اس نے اس روز دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ راستہ بدل کر نسبتاً طویل راستے سے محلے سے نکلا کرے گا تاکہ روزیٹا بیکری کے سامنے سے گزرنا ہو، نہ سلمان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہو۔ یہ بیکری اور سلمان صاحب ایک خوشگوار تجربے سے اچانک کی ناگواریت میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ تم چھٹی لے کر کب گھر آ رہے ہو؟ امی نے فون پر سے کہا تھا۔ مجھے بھی آپ کی یاد آ رہی ہے امی، مگر کام ایسا ہے کہ ایک آدھ چھٹی سے زیادہ مل نہیں سکے گی، اور سفر اتنا طویل ہے کہ 2 دن تو آنے جانے میں لگ جائیں گے۔ پھر وہاں آپ کے پاس میں 1 دن ہی ٹھہر پاؤں گا۔ اس نے جواب دیا۔ تم وہاں نہیں گئے نا؟ امی نے شکوہ کیا۔ وقت ہی نہیں ملا امی، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ ان کے کزن کی بیوہ جو کئی سالوں سے شہر میں رہ رہی تھیں ضرور ملنے جائے۔ اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ یقیناً ان کا خیال ہوگا کہ اس اجنبی شہر میں کوئی پرانا شناسا مل جائے تو شاید ان کے بیٹے کے لیے کچھ آسانی ہو جائے، لیکن نہ جانے کیوں داؤد کو کسی ایسے گھر میں جانا جہاں کے مکینوں کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جنہیں وہ جانتا بھی نہیں تھا، عجیب سا خیال لگتا تھا۔ وہ ہفتے کی شام تھی جو اس نے حسب معمول نادر کے ساتھ شہر اور شہر کے مضافات میں گھومنے پھرنے میں گزاری تھی۔ یہ شہر خوبصورت تھا اور اس کے مضافات اور بھی خوبصورت تھے۔ یہاں پہاڑ تھے، جھرنے اور آبشاریں تھیں۔ پہاڑوں پر بنے چھوٹے چھوٹے گھر تھے اور بھیڑ بکریاں چراتی پہاڑی خواتین بھی۔ سردی کا زور قدرے ٹوٹنے پر ہی وہ یہاں کی خوبصورتیوں کو دیکھ پایا تھا۔ دن بھر کی تھکا دینے والی مصروفیات کے بعد ان جگہوں کی سیر نے اس کی طبیعت بشاش کر دی تھی۔ چلیں بھائی جان، اب چپلی کباب کھانے۔ واپسی پر نادر نے اسے چھیڑا۔ چپلی کباب بہت کھا لیے۔ داؤد بھی ترنگ میں آ گیا۔ آج تو گھر کا کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ارے بھائی جان، گھر کا کھانا تو مجھے بھی میسر نہیں، نادر نے سر دابرتے ہوئے کہا، حالانکہ میرا تو گھر بھی یہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیران ہوا۔ بس گھر میں ہوں، 2 بھائی اور ان کی بیوی۔ بھابھیوں نے کبھی گھر میں کچھ پکایا نہیں، کبھی کسی ہوٹل سے، کبھی ٹھیلے سے کھانا منگوا کر کھا لیتی ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، میں بھی روزانہ کھانا باہر ہی سے کھا کر جاتا ہوں۔ بڑی عجیب بھابھیاں ہیں بھئی تمہاری۔ داؤد کو مایوسی ہوئی۔ بہت دنوں کے بعد اس کا کسی مکمل گھر کے ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھانے کو دل چاہا تھا۔ کیا کریں، ایسا ہی ہے بھائی جان، نادر نے شانے اچکائے۔ ماں باپ تو بچپن ہی میں ساتھ چھوڑ گئے تھے، بھائیوں کے سر پر ہی پلے بڑھے ہیں، اب جو حالات ہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا پھر ایسا کرو۔ داؤد کو اچانک ایک خیال آیا اور اس نے جیب سے اپنی پاکٹ ڈائری نکال لی۔ مجھے اس پتے پر پہنچا دو۔ اس نے ڈائری کا ایک صفحہ نادر کی نظروں کے سامنے کیا۔ سپلائی تو یہاں سے ذرا دور ہے، نادر نے کہا، لیکن آج ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس نے ساری لایا۔ چلو پھر مجھے آج وہاں چھوڑ آؤ، واپسی میں خود آ جاؤں گا، داؤد نے کہا اور نادر کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس شہر میں بہت کم بڑے اور کھلے گھر دیکھے تھے۔ کافی پرانا بنا ہوا گھر تھا۔ جس صحن سے گزر کر وہ اندر آیا تھا، اس کے فرش پر سنگِ سرخ کی مستطیل ٹائلیں اس انداز میں جوڑی گئی تھیں کہ 4-5 ٹائلیں مڑ کر ایک خاص فاصلے پر پھول نما نمونہ سا بنا رہی تھیں۔ صحن سے آگے برآمدے کے گول ستون بھی سنگِ سرخ سے بنے تھے اور منقش تھے۔ برآمدے سے گزر کر اسے ایک بڑے کھلے ہوادار کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ کب سے شیر آیا؟
شیر آیا کی پکاریں سن رہے تھے۔ شکر آج شیر کا دیدار کر ہی لیا۔ امی کے کزن کی بیوی جنہوں نے اپنا نام عذرا بتایا تھا، کمرے میں رکھے صوفوں پر سے سفید چادریں اتارتے ہوئے بولی۔ سفید چادروں کے نیچے سے پرانی طرز کے لکڑی کے لمبے بازوؤں والے سپرنگ جڑے صوفے نکلے، جن میں سے ایک پر وہ بیٹھ گیا۔ اے کون آ گیا جس کے آنے کی پکار سن رہے تھے ہم؟ اسی دم کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ ایک بڑی بی آ کر کھڑی ہو گئیں۔ بڑی بی نے سفید غرارے کے اوپر کاسنی قمیض پہن رکھی تھی، سر پر جالی کا دوپٹہ تھا۔ ارے اس دور میں بھی اس قسم کی خواتین موجود ہوتی ہیں، داؤد نے بڑی بی کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ارے اماں، یہ داؤد ہے، بتایا تو تھا آپ کو، رفت باجی کا بھانجا، صالحہ آپا کا بیٹا۔ وہ ہنس کر بولی۔ ارے ہاں ہاں، بڑی بی پرجوش انداز میں آگے بڑھی۔ بڑا بھاری پائنچا ہے بھئی داؤد میاں تمہارا۔ وہ اس کے قریب آ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ہائے بھاری پائنچا! داؤد نے ٹھٹک کر اپنی پینٹ کے پائنچے کی طرف دیکھا۔ اماں ہے یہ میری، عذرا نے مسکرا کر کہا۔ ان کا مطلب ہے مشکل سے ہی آنا ہوا تمہارا یہاں۔ انہیں شاید بڑی بی کے الفاظ پر داؤد کی حیرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جی، داؤد نے کہا، دراصل میں اس شہر سے اتنا واقف نہیں ہوں، نہ اس لیے پہلے نہیں آ سکا، اور اب آگے ہو تو ہم جانے نہیں دیں گے۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے تو سنتے ہی کہہ دیا تھا عذرا کو کہ تمہارے سسرال سے لڑکا ادھر آیا ہے، اسے یہیں رہنے کے لیے بلا لو، کہاں کرائے کے کمرے اور گھر ڈھونڈتا پھرے گا۔ بڑی بی نے کہا۔ میں کیسے بلا لیتی اماں، لڑکے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہے۔ عذرا نے شکایتی نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ شاید ہی کوئی پہلی ملاقات میں اتنا بے تکلف ہوتا ہو، داؤد نے سوچا۔ یہ خواتین یوں پیش آ رہی ہیں جیسے نہ جانے کب سے مجھے جانتی ہوں۔ عذرا جنہوں نے اسے کہا تھا کہ وہ رشتے میں اس کی ممانی لگتی تھی اور انہیں آنٹی کے لفظ سے سخت چڑ تھی، لہذا وہ انہیں عذرا مامی کہہ کر ہی مخاطب کر سکتا تھا، اور بڑی بی جو ان کی والدہ تھیں اسے بتا چکی تھی کہ وہ جگت اماں تھی، لہذا وہ انہیں کسی نام سے بلانے کی زحمت نہ کرے۔ اپنی اپنی عمروں میں وہ خاصی پھرتیلی تھیں، جس پھرتی سے دونوں نے اس کے لیے چائے اور اس کے ساتھ کے لوازام تیار کیے تھے، اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا، اور اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ چائے کے ساتھ پیش کیے جانے والے سب کے سب لوازمات بھی گھر ہی میں تیار کیے گئے تھے۔ ہم تو بھئی برسا برس سے اسی شہر میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو پنجاب کے شہروں کی شکلیں بھی بھول گئیں۔ ہمارے ابا کا گھر کراچی میں تھا، میاں کا تبادلہ ادھر ہوا تو یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ میاں کے عزیز پنجاب میں رہتے تھے، سو عذرا کا رشتہ ان عزیزوں میں کر دیا۔ یوں 3 صوبوں سے شناسائی ہوئی، مگر مستقل ٹھکانہ تو ادھر ہی ہے۔ مگر اتنے سال یہاں گزارنے کے باوجود یہاں کی زبان نہ سیکھ پائے ہم۔ بڑی بی نے اپنے پاندان سے چھالیاں نکال کر پھانکتے ہوئے اسے بتایا۔ بڑی بی کا تعلق کراچی سے تھا، اور بقول ان کے وہ ایک معروف اور اردو اسپیکنگ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ میں اردو اسپیکنگ، عذرا کا باپ ہزارے والا، عذرا کا میاں پنجابی، لہذا ہماری ہما پنجابن۔ میاں ہم تو سب زبانوں، سب صوبوں کے نمائندے ہیں جو رشتہ داری کی وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ خاصی دلچسپ صورتحال ہے، داؤد محظوظ ہوا۔ لسانی علاقائی تعصباتی جھگڑے تو خوب ہوتے ہوں گے آپ کے گھر میں، ایسے ویسے؟ بڑی بی نے اپنے ادھکھائے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔
हर कोई अपना राग लाप रहा होता है। हाँ, मैं हमारे तुम्हारे करती रह जाती हूँ। अजरा ठट्ठा ए डंडा ए कह रही होती है। हमारी वो हुमा लांबे चांबे करती रहती है। वाकई इसने बेचैनी से बड़ी बी को देखा। तो और क्या, जब हम तीनों की लासानी जंगी होती हैं, इस वक्त ऐसा ही होता है। बड़ी बी ने से यकीन दिलाते हुए कहा, हम दरअसल अपनी जिंदगियों में रौनक बरकरार रखने को ऐसी जंगें छेड़ते हैं। अजरा मामी ने दाऊद के कप में चाय का कहवा उंडेलते हुए कहा, वरना अम्मा को कराची देखे मुद्दत हो गई और हमारे बचपन में कभी पंजाब देखा होगा। तुम्हारी शक्ल में हुमा को एक वोट और मुयस्सर आ जाएगा। बड़ी भी बोली, अरे मैं तो कहती हूँ बेटा, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और इधर ही आ जाओ। इस घर में कई कमरे खाली पड़े हैं, लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी जगह है। दाऊद को ये ऑफर अजीब सी लगी। अच्छी ही होगी, मगर घर का सा आराम कहाँ। बड़ी भी बोली और फिर अजरा मामी से मुखातिब हुई, मैं तो कहती हूँ कि कल ही कॉलेज से वापसी पर इसका सामान गाड़ी में रख कर उधर से उठा लाओ। इससे पता पूछ लो अच्छी तरह। अरे नहीं प्लीज़, इतनी जल्दी मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। वो इस ऑफर से गड़बड़ा गया। मैं 3 महीनों का एडवांस किराया दे चुका हूँ। अच्छा अम्मा, देखते हैं, दाऊद को भी सोच लेने दे अपनी सहूलत का। अजरा मामी दाऊद के पसोपेश को भांपते हुए बोली, मैं तो इस ख्याल से कह रही थी कि चलो 2 से तीसरा जी होगा, घर में तो कुछ रौनक हो जाएगी। बड़ी भी मायूस होते हुए बोली, अम्मा दरअसल खासी मजलसी खातून है। उन्होंने शुरू से ही भरे पूरे घर में वक्त गुजारा है, इसीलिए अब इन्हें यूं अकेले रहना नहीं भाता। मैं सुबह अपने कॉलेज चली जाती हूँ और हुमा स्कूल। अम्मा बेचारी सारा दिन तनहा रहती हैं, इसीलिए तो अगर कोई भूला चुका इधर आ जाए तो इनका दिल चाहता है इधर ही रह जाए। अजरा मामी ने बड़ी बी के इसरार की वजह बताते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ, दाऊद ने कहा और अपनी प्लेट में दूसरी दफ़ा बेसन का हलवा निकालने लगा। वो घर और घर के जिस माहौल से उदास हो रहा था और जिसके मुतालिक सोचकर इसने अपनी अचानक इधर चले आने का फैसला किया था, वो इस हकीकत में तब मिल रहा था और गैर मुतवक्का तौर पर इसके मेज़बान भी पुरखुलूस थे। इसे वो शाम बहुत अच्छी लगी थी। रात 8 बजे इसने दोनों ख़वातीन से वापसी की इजाज़त मांगी। इस वक्त तक वो इसे सादा मगर पुरलुत्फ़ खाना भी खिला चुकी थी। वापसी का रास्ता आता है ना इसे दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई? अजरा मामी ने पूछा। जी अंदाज़ा है, इसने कहा और बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला। इसके बाहर निकलने से पहले ही एक लड़की अंदर दाखिल हो गई। अरे आज तुम खासी लेट हो गई, अजरा मामी ने अंदर आने वाली लड़की से पूछा। वही सवारी का मसला, वो बोली, अभी भी नादिया को आना पड़ा मुझे ड्रॉप करने। अच्छा, इससे मिलो, ये दाऊद है, रिफत बाजी का भांजा, सालिया आपा का बेटा। अच्छा। लड़की ने सर उठाकर दाऊद की तरफ देखा। दरवाजे से बाहर तेज़ रोशनी का बल्ब रोशन था। दाऊद ने देखा, वो एक दुबली पतली सांवली सी लड़की थी और देखने में कॉलेज की तालिबा लग रही थी। तो ये हैं वो जिनका चर्चा हम इतने दिन से सुन रहे थे। आप सुना है इमारतें बनाते और ढाते हैं। ढाने का तो अभी तक कोई तजर्बा नहीं है, अलबत्ता बनाना सीख रहा हूँ, दाऊद ने कहा। और दाऊद, ये हुमा है। अजरा मामी को याद आया, मेरी बेटी हुमा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, बॉटनी में मास्टर कर रखा है इसने, इवनिंग क्लासेस लेती है। अच्छा, वो मुस्कुराया।
میں سمجھ رہا تھا یہ میٹرک یا زیادہ سے زیادہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں گی۔ کیوں آپ گلوویئر ہیں کیا جو آپ کو میں بونو کی دنیا کی فرد لگ رہی ہوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ خیر بونو کی دنیا کی فرد تو میں نے نہیں کہا، البتہ مجھے آپ کے بارے میں یہی خیال گزرا کہ شاید آپ اسکول کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک تو بار بار یہ سننے کو مل رہا تھا کہ آپ اسکول چلی جاتی ہیں یا آپ اسکول گئی ہوئی ہیں۔ دوسرا آپ کی عمومی صحت بھی معاف کیجیے گا کچھ ایسی ہی ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ دیکھنے پر کوئی مان نہیں سکتا کہ آپ ماسٹرز کر چکی ہیں۔ داؤد نے اس کی چوٹ کے جواب میں چوٹ کی۔ خیر اب کر چکی ہیں تو اچھی بات ہے۔ فی الحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، کیونکہ اتنی مختصر ملاقات میں پتہ نہیں چلتا ٹھیک سے خوشی ہوئی کہ نہیں۔ اگر پھر ملنا ہوا تو ہی بتا سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو مجھ سے مل کر خوشی ہوئی یا نہیں۔ جس کو نہیں ہوتی یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ خوب، وہ مسکرایا۔ چلیں اگر یہ میرا مسئلہ ہے تو میں اس پر سوچوں گا۔ اس نے سر جھکا کر عذرا مامی کو اللہ حافظ کہا۔